بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر اس وقت 14 سال تھی جب ماں نے میری شادی ایک 45 سالہ شخص سے کر دی تھی۔ اس کا نام حفیظ تھا۔ جی تو چاہتا تھا کہ حفیظ کی دلہن بننے سے پہلے دریا میں چھلانگ لگا دوں کہ اس کالے اور بدے آدمی کو دیکھ کر مجھ پر لرزاں طاری ہو جاتا تھا، لیکن کیا کرتی، دوسرا کوئی چارہ نہ تھا۔ سچ ہے، بھوک میں بھوکا مردار بھی کھا جاتا ہے۔ میں نے بھی زہر کا پیالہ پی لیا اور حفیظ سے نکاح قبول کر کے ماں اور اس کے 4 بچوں کو۔ وہ دن بھی کتنے اچھے تھے جب میں 4تھی جماعت میں تھی اور ہم کراچی جیسے دلکش اور پرامن شہر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ والد صاحب کی یہاں بہت اچھی ملازمت تھی، تنخواہ بھی معقول تھی۔ میں سب سے بڑی تھی اور باقی 4 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ بنیادی طور پر والد صاحب کا تعلق ایک گاؤں سے تھا جہاں ان کی کچھ وراثتی اراضی بھی تھی جس کو چچا جان نے اپنی تحویل میں لیا ہوا تھا۔ وہی کاشت کرتے تھے اور پیداوار کی آمدنی بھی سنبھال لیتے تھے۔ والد نے کبھی ان سے اس مالی آمدنی میں حصے داری کا تقاضا نہ کیا۔ ایک بار ابا جان ہماری دادی سے ملنے گاؤں گئے، واپس آئے تو رٹ لگا دی کہ ہم اب کراچی شہر کی سکونت ترک کر دیں گے اور اپنے گاؤں جا کر رہیں گے۔ ان دنوں کراچی کے حالات پرامن تھے اور گاؤں جا کر رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ ہم یہاں اچھے سکولوں میں پڑھ رہے تھے جبکہ وہاں کوئی ڈھنگ کا سکول بھی نہ تھا۔ تب ہی امی جان راضی نہ تھیں کہ والد صاحب کی نوکری اچھی تھی، گھر بھی کمپنی کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ وہ شوہر کو سمجھاتی رہیں، ابو نہ مانے، جیسے کسی نے ان پر سار پھونک دیا ہو کہ بس اب شہر کو چھوڑ کر گاؤں جانا ہے اور وہاں رہائش اختیار کرنی ہے۔ کوئی رشتہ داروں نے غالباً ان کو باروا کرا دیا کہ تمہارے حصے کی جائیداد کا مالک تمہارا چھوٹا بھائی بن گیا ہے، تم یہاں آ کر رہو اور اپنی اراضی کی پیداوار سے مالی منافعات حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے اپنی وراثت سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بہرحال انہوں نے اپنی سی کار لی اور نوکری سے استعفیٰ دے کر وہ ہم کو گاؤں لے آئے، جبکہ امی منع کرتی رہ گئیں کہ میرے بچوں کی زندگی خراب نہ کرو، وہاں کوئی اچھا سکول نہیں ہے، ان کو یہاں پڑھنے دو۔ ان پر والدہ کا کسی بھی التجا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن زبردستی گھر کا سامان بھی اٹھا کر فروخت کر دیا۔ مجبوراً امی کو ان کے ساتھ گاؤں جانا پڑا۔ دادی جان کچے گھر میں رہتی تھیں جس میں غسل خانہ بھی ڈھنگ کا نہ تھا، باورچی خانے کا تو یہاں تصور ہی نہ تھا۔ وہ برآمدے میں چولہا رکھ کر کھانا بناتی تھیں۔ جب والدہ نے اس طرح کے رہن سہن پر اعتراض کیا تو ابو نے پکا مکان بنوا دیا اور ہم اس میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اب ذریعہ معاش کی فکر نے ستایا، جو جمع پونجی ساتھ لائے تھے وہ خرچ ہو گئی۔ انہوں نے اپنی زمین چچا سے لے لی اور خود کاشت کرنے کی صحیح کی، لیکن ان کو فصل اگانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ بہت جلد مالی پریشانی کے چنگل میں پھنس گئے۔ جن رشتہ داروں نے شہر چھوڑنے پر اکسایا تھا انہوں نے برے دنوں میں آنکھیں پھیر لیں۔ رفتہ رفتہ حالات کنٹرول سے باہر ہوتے گئے۔ وہ ذہنی صدمے سے دوچار ہوئے تو چڑچڑے اور بیمار رہنے لگے۔ پچھتانے لگے کہ کیوں رشتہ داروں کی باتوں پر کان دھرے۔ اچھے بھلے شہر میں رہ رہے تھے، ملازمت بہتر، کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ 2 برس تک پریشانیوں کا مقابلہ کر سکے، پھر ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا۔ حالات سنبھلنے کی بجائے مزید خراب ہو گئے اور ہم پر برا وقت آ گیا۔ امی نے ابو کا علاج کرانے کی کوشش کی مگر گاؤں میں ذہنی امراض کے ڈاکٹر نہ تھے اور بار بار کسی بڑے شہر لے جانا بھی ممکن نہ رہا۔ ایک رشتہ دار نے ترس کھایا، وہ میرے والد کو لاہور لے گئے، جہاں ذہنی امراض کے اسپتال میں ان کو بجلی کے شاک بھی لگے، لیکن حالت نہ سدھری بلکہ وقفے وقفے سے دورے پڑنے لگے۔ اب وہ ذرا ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے، غصے میں جو شے سامنے پڑی ہوتی مار دیتے، اشیاء توڑتے اور چیختے چلاتے کہ پڑوسی آ جاتے۔ امی ان حالات سے افسردہ اور ازردہ رہنے لگیں۔ وہ شہر کی رہنے والی تھی، یہاں ان کا کوئی نہ تھا جو تسلی کے 2 بول کہتا۔ جب تک دادی تھیں وہ کسی طور پر ہمارے اخراجات اور کھانے پینے کا بندوبست کرتی تھیں۔ انہی دنوں جب میں 6ٹھی کلاس میں تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم لوگوں کا یہ سہارا بھی جاتا رہا۔ والد صاحب کی حالت دن بدن بگڑتی جاتی تھی۔ پہلے وہ صرف چیختے چلاتے اور چیزیں توڑتے تھے، اب جب دورہ پڑتا مارنے کو دوڑتے۔ انہوں نے امی کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز نہ جانے کس بات پر اس قدر غصہ کیا کہ کلہاڑی سے امی کو زخمی کر ڈالا۔
اس واقعے نے ہمیں بےحد خوف زدہ کر دیا۔ والدہ میرے چچے کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ آپ کے بھائی کی ایسی حالت ہے، خدارا میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں کہ عمیر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ دورہ پڑ جائے اور بچوں کو مار دے۔ یہ سن کر چچا غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم کیسی بیوی ہو، اپنے شوہر کو پاگل زہر کرتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے لاٹھی اٹھا لی اور امی جان کو مارنے کے لیے دوڑے تو وہ بیچاری ڈر کر واپس آ گئیں کہ یہ دونوں ہی بھائی انتہا پر ہیں، یک نہ شد دو شد۔ ہم تو بچے تھے جب والد کو ایسا دورہ پڑتا اور غصے میں چیختے چلاتے ہم ڈر کر گھر سے باہر نکل جاتے اور یوں کئی پہر گلیوں میں بسر کرتے، مگر ہمارے رشتہ دار ہم کو اپنے گھر میں پناہ نہ دیتے بلکہ ہمارا تماشا دیکھتے۔ ایک دن اچانک ابو کو دورہ پڑا، انہوں نے چھری اٹھا لی اور مارنے کو دوڑے تو والدہ نے کسی طرح خود کو اور ہم کو بچایا۔ ہم تو گھر سے باہر نکل گئے۔ امی نے مکان کے بیرونی دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ ابو باہر نہ آ سکیں۔ ان حالات میں ہمارا باپ کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ امی ہم کو لے کر اپنے والد کے گھر چلی آئیں۔ انہوں نے نانا سے حالات بیان کیے کہ میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں ورنہ یہ پاگل باپ کے ہاتھوں کسی دن جان سے جائیں گے۔ نانا تو ہم کو اپنے گھر رکھنے پر راضی ہو گئے، لیکن ممانی نے شور مچا دیا کہ ہم فیضہ کو تو رکھ سکتے ہیں، اس کے 5 بچوں کو نہیں رکھتے۔ امی بولیں انہی بچوں کی خاطر تو میں یہاں آئی ہوں، میں تو وہاں رہ لوں گی مگر نہیں چاہتی کہ پاگل باپ ان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ کیا ان کا خرچہ تم خود اٹھاؤ گی؟ ممانی نے سوال کیا۔ والدہ نے جواب دیا نہیں اٹھا سکتی۔ تب وہ کہنے لگی تو پھر کل صبح ان کو واپس گاؤں پہنچا دینا، ہم تمہارے بچوں کی اس فوج کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ ماموں خاموش رہے، انہوں نے بیوی کو کچھ نہ کہا کہ میری بہن کو کیوں نکال رہی ہو، وہ آس لے کر آئی ہے، آخر اس بے سر و سامانی میں کہاں جائے گی۔ رات ہم نے ماموں کے گھر کاٹی اور صبح امی ہم کو مجبوراً ساتھ لے کر نانا کے گھر سے نکلیں۔ اب وہ محلے کے چوک پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں کہ کہاں جائیں۔ اتنے میں محلے کے ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا، اس کا نام حفیظ تھا۔ امی سے پوچھا فیضہ بہن صبح صبح بچوں کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ کیا جواب دیتے؟ آنسو بال بال آنکھوں سے بہنے لگے۔ حفیظ نے سمجھ لیا کہ اس عورت پر مصیبت کا وقت ہے، بولا روئیے نہیں، آئیے میرے ساتھ، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ حفیظ کی والدہ امی جان کو بچپن سے جانتی تھی، انہوں نے تسلی دی تو امی نے احوال بتا دیا۔ تب وہ شفیق اور مہربان عورت کہنے لگی فیضہ تم میری بیٹی کی طرح ہو اور میں تمہاری بھاوج کو بھی خوب جانتی ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب تم یہیں رہو۔ ہم کچھ ماہ ان کے گھر رہے۔ حفیظ کی امی نے بہت اچھا رویہ رکھا اور بیٹے سے کہا کہ ان کا خرچہ اٹھاؤ، ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حفیظ نے ہمارے اخراجات اٹھائے۔ ایک محلے کی بات تھی، لوگ نانا اور ماموں سے جا کر باتیں کرنے لگے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بیٹی اور نواسے نواسیاں کسی غیر کے گھر پڑے ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے، آخر آپ لوگ کیوں ان کو نہیں رکھتے؟ ان کے لیے تو یہ شرمندگی کی بات تھی مگر ممانی کی وجہ سے مجبور تھے۔ انہوں نے گھر میں بتایا تھا، ممانی کمر کس کر آ پہنچی اور حفیظ کے خوب لتے لیے کہ تم نے کس طمع پر ان لوگوں کو گھر رکھا ہوا ہے، یوں ہی تو کوئی کسی کے اخراجات نہیں اٹھاتا، ضرور تم کو رشتے کا لالچ دیا ہوگا۔ جب ایسی باتیں ممانی کے ذریعے چاروں طرف عام ہو گئیں تو حفیظ صاحب بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے۔ تبھی ایک روز انہوں نے امی سے کہا کہ فیضہ بی بی، اگر آپ یوں ہی کچھ عرصہ اور میرے گھر قیام پذیر رہیں تو محلے والے اور خود آپ کے بھائی باوج میرا جینا دوبھر کر دیں گے، بہتر ہے کہ اس انسانیت کے رشتے کو رشتہ داری میں بدل لیں، اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور آپ کے یہاں قیام کا حق واضح ہو جائے گا۔ میں آپ کے بچوں کا خرچہ اٹھاتا رہوں گا اور آپ آرام و سکون سے رہتی رہیے گا۔ حفیظ کی بیوی وفات پا چکی تھی، گھر میں صرف ایک بوڑھی ماں تھی جبکہ وہ صاحب جداد تھا اور اللہ کا دیا تھا بھی کچھ تھا۔ رشتہ برا نہ تھا، اگر حفیظ مجھ سے 2-4 سال بڑے ہوتے تو، لیکن میں 13-14 برس کی تھی اور وہ 45 سال کا 1.5 عمر تھا، یہ رشتہ عمروں کے لحاظ سے بے جوڑ تھا۔ تبھی امی نے جواب دیا حفیظ میں آپ کو بھائی کہتی ہوں،
काश बेटा कह सकती तो ये रिश्ता बुरा ना था। मैं आपकी मेहरबानी और एहसान का बदला नहीं उतार सकती, मगर बेजोड़ शादी अक्सर कामयाब नहीं रहती। ताहम वो बाजिद हो गए कि बाद में सब दुरुस्त हो जाएगा, मगर आपको मेरा रिश्ता उमेरा से करना होगा, वरना आप मजीद मेरे घर नहीं रह सकती। ऐसे बुरे वक्त में सिर्फ एक हफीज का सहारा मिला था। वो भी खो जाता तो अम्मी कहाँ जाती। उन्होंने बहुत मजबूर होकर हामी भरी। जब मैंने सुना रोने लगी। तब उन्होंने मुझे समझाया कि उमेरा, अगर तुमने ये कुर्बानी ना दी तो तुम्हारे बहन भाई दर बदर हो जाएंगे। वो गलियों में फिरेंगे और चौकों में सोना पड़ेगा। ऐसे में तुम्हारी छोटी बहनों को छत कहाँ से मुयस्सर आएगी। बाप के घर जाएंगी, वो किसी दिन दौरे की हालत में इनको मार डालेगा। फर्ज माँ की मजबूरी जब आंसुओं की सूरत में इनकी आंखों से टपकने लगी तो मैंने कुर्बानी देने की ठान ली। अगरचे बच्ची थी, मगर वक्त ने सियाना बना दिया था। जी तो चाहता था कि हफीज की दुल्हन बनने से पहले दरिया में छलांग लगा दूं कि इस काले और भद्दे आदमी को देखकर मुझ पर लर्जा तारी हो जाता था, लेकिन क्या करती, दूसरा कोई चारा ना था। सच है, भूख में भूखा मर्दार भी खा जाता है। मैंने भी जहर का प्याला पी लिया और हफीज से निकाह कबूल करके माँ और उसके 4 बच्चों को भूखा मरने से बचा लिया। हफीज मुझे पाकर बहुत खुश था। बेशक वो काला पद्दा आदमी था, मगर दिल का खूबसूरत इंसान था। उसने न सिर्फ हमको सहारा दिया, बल्कि मेरे बहन भाइयों को स्कूल में दाखिल कराया ताकि वो पढ़ लेकर अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। अब लोगों की ज़बानें बंद हो गईं, क्योंकि अम्मी का वो दामाद था और इस रिश्ते से वो अपने बच्चों के साथ हमारे घर रह सकती थी। मैं दुआएं देती थी हफीज को, जिसने पहले दिन से मेरी अम्मी को प्यार से गले लगाया तो आखिरी दिन तक निभा किया। अम्मी इस दौरान 3-4 बार गाँव गईं। चचा ने हमारे घर को ताला लगा दिया था और अब्बू को अपने साथ ले गए थे। इनको वो अपने घर के एक कमरे में मुकफिल रखते थे। एक नौकर अब्बू की देखभाल पर मुकर्रर था, जो कमरे की सफाई करता, अब्बू को नहलाता और खाना खिलाता था। लेकिन वो लोग उनको कमरे से बाहर ना निकलने देते थे। यूं एक कमरे की कैद में ही मेरे वालिद का 2 साल बाद इंतकाल हो गया, तो हमारे घर पर मुकम्मल चाचा का कब्जा हो गया। जमीन तो पहले ही इनके कब्जे में थी। वालदा तो यूं भी गांव में रहना खसारे का सौदा समझती थी। उन्होंने मकान को हासिल करने का कोई तरद्दुद ना किया। नहीं चाहती थी कि जहां इनकी बर्बादी के दिन शुरू हुए थे वहां जाकर रहें। हम यहाँ अच्छे स्कूलों में ज़ेरे तालीम थे और वो हमको ज़ेवर तालीम से आरास्ता देखना चाहती थी। मैंने 8वीं तक पढ़ा और शादी हो गई, लेकिन मेरे 4 बहन भाइयों ने आला तालीम हासिल की और इस नेकी और अच्छाई का सेहरा हफीज के साथ जाता है। उन्होंने अम्मी जान से किया हुआ वादा वफा किया। अगर ना करते तो ना जाने मेरी बहनों और भाइयों का जमाना क्या अशर करता। आज एक बहन स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है और दूसरी डॉक्टर है, जबकि दोनों भाइयों ने इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की है और अब दुबई और सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं। चारों ने अपनी अपनी मंजिल पा ली है। अम्मी जान बच्चों की खुशियां देखकर अपने खालिक के पास चली गईं। मुझे इस अमर की खुशी है कि उन्होंने बुरे दिन देखे तो अच्छे दिन भी इनको देखने नसीब हुए। बेशक थोड़े अरसे के लिए खुशियां देख पाई, मगर कोई हसरत लेकर इस जहान से रुखसत नहीं हुई। अल्लाह ताला ने हमको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। आज भी हफीज कहते हैं कि तुम्हारे बहन भाई ही मेरे लिए औलाद की तरह हैं। मुझे औलाद ना होने का कोई गम नहीं है। अब मुझे अपनी किस्मत से गिला नहीं कि हफीज साथ ना देते तो आज मेरे भाई खुशहाल ना होते, बल्कि गलियों में भीख मांग रहे होते और बहनें जाने किस बुरे मकाम पर जी रही होती। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।